زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 42 تک 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزری ہے کہ جو مشرکین تھے اور منکرین تھے، توحید کے، رسالت کے، آخرت کے قائل نہیں تھے، وہ ایمان والوں سے کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال کی بھی کثرت ہے، اولاد کی بھی کثرت ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم صحیح راستے پر۔ اگر ہم غلط ہوتے یا اللہ پاک کو ناپسند ہوتے تو پھر اللہ پاک نے ہم پر دنیا کے اسباب کیوں کھولے؟ دنیا کا زیادہ ملنا گویا ان کے اعتبار سے دلیل تھی کہ یہ عند اللہ گویا کہ ہم اللہ کے مقبول بھی ہیں، محبوب بھی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی اس بات کا جواب دیا۔ آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے ان کی اس سوچ پر اور ان کے اس معیار پر رد فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور نہ یہ کثرت اموال و کثرت اولاد، اگر یہ اللہ پاک پر ایمان لائے بغیر استعمال ہو جائے، اس کی کثرت باعث نجات نہیں بلکہ باعث پکڑ ہے، مصیبت ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى، تمہارے یہ اموال اور تمہاری یہ اولاد یہ تمہیں ہمارے قریب کرنے کا ذریعہ اور واسطہ نہیں بن سکتے، یہ تمہیں ہمارے قریب نہیں کر سکتے، الا ہاں من آمن وعمل صالحا، اللہ کے قریب ہونے کے اسباب کیا ہے وہ بھی اللہ نے ذکر کیے۔ فرمایا ہاں جو بندہ ایمان لے آئے اور جو نیک اعمال کر لے، تو اگر بندے کے پاس ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، ایسے بندے کو اگر اللہ مال دے دے، ایسے بندے کو اللہ اولاد دے دے، تو بلا شبہ وہ اس بندے کو اللہ کے اور قریب کر دیں گے۔ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جنہیں ان کا دگنا بدلہ دیا جائے گا، دگنا اجر۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور یہ جنت کے بالا خانوں میں امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو رد کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیں، ناکام کر دیں، اولئک فی العذاب محضرون، تو ان کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ،
بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دے اپنے بندوں میں سے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، ہاں اللہ کا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں فہو یخلفہ، تو وہ اس کا عوض تمہیں ضرور دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور یاد کرو اس دن کو جب اللہ پاک سب کے سب کو جمع فرمائیں گے۔ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کرتے تھے؟ یہی وہ لوگ ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں ایسے طبقات اور لوگ گزرے ہیں کہ جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، کہتے تھے بھئی ہم تو فرشتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو مزید رسوا کرنے کے لیے ان کے سامنے فرشتوں سے پوچھیں گے، کیا یہ ہے جو تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، دیکھیں فرشتوں کا عجز، جو بندہ جتنا اللہ کے قریب اتنا زیادہ عاجز۔ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، انت ولینا، اس کا مشہور اور آسان ترجمہ تو یہ ہے کہ آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، من دونہم، نہ کہ یہ۔ لیکن حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں انت ولینا من دونہم، فرشتے عرض کریں گے اے اللہ ہمارا تعلق تو آپ سے ہے، ان سے کیا تعلق، ہمارا تو آپ سے تعلق ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنے والے حقیقت میں یہ شیطان کی عبادت کرتے تھے، جنات کی۔ اکثرہم بہم مؤمنون، اور زیادہ تر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اللہ پاک فرمائیں گے آج کے دن تم آپس میں نہ ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کا اختیار رکھتے ہو نہ نقصان پہنچانے کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اس دن ہم کہیں گے ان ظالموں سے، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، کہ چکھ لو اس جہنم کے عذاب کو جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ تو یہ آیات زندگی کے بہت ساری حقیقتوں کو واضح کرنے والی ہے دوستو۔ ایک بات تو اس میں جو گزشتہ درس میں، آج کے درس میں بھی آئی، کہ ایک سوچ کفر کے پاس ہے، اور وہ سوچ ان کی یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کی کثرت جو ہے یہ اصل معیار ہے۔ معیار کہتے ہیں کسی بھی چیز کے پیمانے کو۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ بھئی آپ کے والدین آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا آپ کے باقی بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں بھئی مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اچھا بھئی اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے دعائیں ان کی زیادہ ملتی۔ صحیح کہا یا غلط کہا؟ صحیح کہا۔ اس لیے کہ ماں باپ جس کو دعائیں زیادہ دے تو گویا اس سے محبت بھی زیادہ کرتے ہیں۔ تو اب کافر کی، باطل کی، نافرمان کی جو سوچ ہے اس کا رخ 100/100% غلط ہے۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی سوچ دماغ میں بٹھا لیتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس دنیا زیادہ ہے، ہمارے پاس اولاد زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے قریب بھی زیادہ ہیں، ورنہ تو ہمیں یہ چیزیں اللہ پاک دیتے ہی نہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ مال و اولاد کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے ذریعہ۔ پھر ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا الا من آمن وعمل صالحا، ایمان اور اعمال صالحہ۔
لہٰذا اگر ایک بندے کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہو، دنیا کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہو، اور ایک بندے کی کوئی اولاد نہیں ہو ظاہری، لیکن ایمان سے اور اعمال صالحہ سے بھرا ہوا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بندہ میرے قریب ہے۔ قرب کا ذریعہ اور قرب کا سبب یہی ہے اللہ پاک کے ہاں۔ اسی لیے حدیث پاک میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الی صورکم و اموالکم، اللہ پاک نہ تمہاری ظاہری شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مال کو دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الی قلوبکم و اعمالکم، بلکہ اللہ کی نگاہ تمہارے دلوں پر، تمہارے اعمال پر ہوتی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ چیزیں تو معیار اور مدار کبھی بھی نہیں ہیں، اور نہ اس حوالے سے انسان کو کبھی پریشان ہونا چاہیے کہ بھئی میرے پاس یہ چیز کم ہے، یا مسلمانوں کے پاس یہ چیز کیوں کم ہے۔ آج شیطان انسان کے دماغ میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ بھئی ہم لوگ تو اللہ والے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، راتوں کو بھی اٹھتے ہیں، دن میں بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، تو دنیا ان پر کھل گئی ہے، ساری نعمتیں تو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ایسا ہے نہیں، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی نعمتوں پہ غور ذرا کم کرتا ہے، ورنہ اللہ کی نعمتیں کچھ کم نہیں ہیں دوستو، بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اگر چلے ان کے پاس دنیا زیادہ بھی ہے تو یہ چیز اللہ کے قرب کا ذریعہ اور قرب کا معیار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں سوائے عذاب اور جہنم کے، اور ایمان والے کی تو اصل زندگی ہے ہی وہاں پر۔ جب یہاں سے آنکھ بند ہو وہاں کھل جائے تو اس کی حقیقی زندگی کا تو آغاز اس دن ہوگا کہ کیا کیا نعمتیں ہیں اس کے پاس۔ ایک بات۔ دوسری بات جو آج کی آیات میں بڑی قابل غور ہے، اور یہ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ فرمائی گئی کہ رزق کو بڑھانا یا کم کرنا یہ اللہ کا منشا ہے، منشا خداوندی جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ کی ایک مرضی ہے، اور اللہ کی ہر مرضی اور منشا حکمت پر مبنی ہے دوستو، اس تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ اب کبھی اللہ پاک دنیا کھول دیتے ہیں کسی پر، کچھ وقت کے بعد اس کو تنگ کر دیتے ہیں، کسی کو ہمیشہ کے لیے کھول دیتے ہیں، کسی پر ہمیشہ کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مبنی بر حکمت ہے دوستو، دنیا کے اندر مبنی بر حکمت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا، مجھے اگر زیادہ مل جائے اس کے بعد میرا کیا بنے گا، میرا تعلق اللہ سے، مسجد سے، اعمال سے، قرآن سے کتنا رہے گا، یہ ہمیں نہیں پتا دوستو، لیکن اللہ کے علم ازلی میں ہے کہ یہ بندہ آج اگر 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، میرا خوف اس کے دل میں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے اتنا رزق کافی ہے۔ اگر اس سے بڑھا دیا تو سارا دن اس کے پیچھے لگ جائے گا، کل نہ یہ مسجد کا ہوگا، نہ نماز کا ہوگا، نہ حقوق کی ادائیگی کا رہے گا۔ اس لیے فرمایا نا، جتنا اللہ پاک دے دے اس پر بندہ راضی ہو جائے، تو اللہ کی منشا۔ اچھا، آگے بات فرمائیں کہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، یہ بہت ہی زیادہ قابل غور اور عبرت والی آیت ہے۔ فرمایا جو تم خرچ کرو گے، خرچ وہ ہوتا ہے جس کو انسان لگا دے، اپنے ہاتھ سے نکال دے، فرمایا فہو یخلفہ، تو اللہ پاک اس کا عوض پیدا کریں گے، اس کا بدلہ اللہ پاک دے دیں گے۔ اب عام طور پہ تو ہمارے ذہن میں اس آیت کا جملے کا کیا مفہوم ہے، جو عام ہم سنتے آئے ہیں، وہ یہی ہے کہ بھئی انسان جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دوسرے کی ضرورت پوری کرتا ہے، تو دینے سے ظاہراً تو لگا کہ میرے پیسے اور اسباب کم ہو گئے، پہلے میری جیب میں 10,000 تھے، 2,000 دے دیے تو کتنے رہ گئے؟ 8، تو کم ہو گئے، ہے نا؟ پریشان ہو جاتا ہے انسان، بھئی کم ہو گئے ابھی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں جو تم نے خرچ کر دیا اور میرے راستے میں دے دیا تو پریشان تو ہونا نہیں، اس لیے کہ اس کا عوض میں ضرور دوں گا تمہیں،
بدلہ اس کا آئے گا، اور ظاہر سی بات ہے بدلہ اللہ اپنی شان کے مطابق دیتے۔ لیکن یہاں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے دوستو، جو سمجھنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے جو تم خرچ کرو گے تو اس کا عوض بھی پیدا ہوگا، بدلہ بھی پیدا ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے پتہ چلا کہ جس چیز کا خرچ بڑھ جائے تو اس کی پیداوار ضرور بڑھے گی۔ نہیں سمجھے بات؟ جس چیز کا خرچ بڑھ جائے، انسان جس کو خرچ کرنے لگ جائے تو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ فرماتے میں اس کا بدلہ بھی پیدا کروں گا۔ اب ایک چیز انسان زیادہ خرچ کر رہا ہے، وہ استعمال زیادہ ہو رہی ہے، گھر میں ہو، شہر میں ہو، ملک میں ہو، معاشرے میں ہو، قوم میں ہو، جس چیز کا خرچ کی ترتیب بڑھ جائے گی نا، بڑھ جائے گی، وہ استعمال زیادہ ہوگی، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس چیز کی پیداوار بھی اللہ پاک اسی کے مطابق بڑھا دیں گے۔ اور یہ واقعی میرے عزیز و دوستو بزرگوں بہت زیادہ قابل غور بات ہے، ایسا ہی ہے۔ جس چیز کو انسان خرچ کر رہا ہوتا ہے نا، آج دیکھیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کو انسان استعمال کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، خرچ کہاں کر رہا ہے؟ جا کے گھر والوں۔ اب دیکھیں گھر والوں کو جا کے راشن دے دینا، آٹا چاول دے دینا، سبزی دے دینا، گوشت دے دینا، یہ دوستوں مستقل صدقہ ہے۔ گھر پہ خرچ کرنا صدقہ ہے، اور صرف صدقہ نہیں، حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جو خرچ کرتا ہے سب سے افضل صدقہ وہ ہوگا جو گھر والوں پہ استعمال ہو جائے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ تو اب یہ چیزیں جب استعمال ہو رہی ہے، ایک رولنگ میں چل رہی ہے، اس کی پیداوار بھی اللہ پاک اتنی بڑھا دیتے ہیں دوست۔ اب وہ فصلوں پہ فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں جس چیز کے بارے میں یہ بخل شروع ہوا نا، جس چیز کو روکا گیا، اس ملک میں نعمتوں کی کمی نہیں، مالا مال ہے۔ کبھی مصنوعی طور پر پیٹرول کی قلت پیدا کر دی جاتی ہے، کبھی مصنوعی طور پہ گیس کی قلت، آج گیس کے لیے پریشان ہے دوست۔ یہ جتنا اس چیز کو کم کیا گیا نا، پیچھے سے اس کے ذخیرے کم ہو جاتے ہیں دوست، اللہ کا ضابطہ ہے۔ جس دن تاجر کے دل دماغ میں آ جائے کہ سٹاک رکھ لو، اس چیز کو روک دو تھوڑے دنوں کے لیے، ہم اتنے حریص ہو جاتے ہیں دوستوں جب محسوس ہوتا ہے نا کہ ڈالر اوپر نیچے ہو رہا ہے یا چیزوں کے ریٹ بڑھنے جا رہے ہیں، ہم مال دکان سے لے کے ملازم کو کہتے ہیں اندر اسٹور روم میں لے جاؤ، اس کو کم کر دو۔ کیوں؟ آئندہ مہینے اسی بوری پر 20 روپے 50 روپے بڑھیں گے، لہذا تھوڑا سا اس کو سٹاک کر لو۔ اب مہینہ ختم ہونے میں 10 دن باقی ہے، ہفتہ باقی ہے، اب بچہ آ رہا ہے، نوجوان آ رہا ہے، مستورات آ رہی، بھئی آٹا دے دیں، فلاں دے دیں، جی بل وہ تو شارٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ ہر آدمی اپنی سوچ کے اعتبار سے کہہ رہا ہے جی وہ شارٹ چل رہا ہے، خود پیچھے اپنا سٹور بھرا ہوا ہے۔ اب آپ جتنا پیچھے چلتے چلے جائیں، ہر آدمی اپنی سوچ کے اعتبار سے اس کی سٹوریج کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نظام کے ساتھ کھیل ہوتا ہے۔ اللہ پاک جب دیکھتے ہیں ایک چیز میں نے کثرت سے دی اور پھر وہ میرے کنبے تک، مخلوق تک ترتیب پر نہیں پہنچائی گئی، پیچھے اللہ پاک ان کی فصلوں کو خراب کر دیتے، اس کی قلت پیدا ہو جاتی۔ جس قوم اور جس ملک کے اندر مصنوعی بحران پیدا کیے گئے دوستو، یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے، تو وہ چیز آہستہ 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 وہ کم ہوتی چلی گئی، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر لوگ اس کے تذکرے کرتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا بھئی ایک وقت تھا کراچی میں، پاکستان میں لائٹ جاتی ہی نہیں تھی، کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ گیس کی بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ اب جتنا بخل اوپر سے شروع ہوا نا اپنے پیٹ پرستی کے لیے، اور چیزوں کو محدود کرنا شروع کیا، حالانکہ وہ محدود نہیں تھی، تو اللہ کا ضابطہ ہے کہ تم اس کا خرچ روکنا شروع کر دو گے، میں پیچھے سے اس کی پیداوار تنگ کر دوں گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے دوست۔ اور جو چیز خرچ ہوگی وہ اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر حضرت مفتی اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی اپنی،
چونکہ وہ حضرات تو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو حضرت نے لکھا کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں گائے کے ذبیحے پر پابندی لگی، اس لیے کہ ہندوؤں کے ہاں یہ ایک مقدس جانور ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ پورے ہندوستان میں گائے کے ذبیحے پر پابندی لگ گئی کہ گائے ذبح نہیں کریں گے مسلمان، اور باقاعدہ اس سے ایک ماحول کیفیت بنی۔ دارالعلوم دیوبند سے باقاعدہ اس پہ فتویٰ جاری ہوا پھر کہ جس چیز سے جان کے ضیاع کا اندیشہ ہو، اب ایک مسلمان کہیں جی میں تو گائے کاٹ رہا ہوں، اور ہندو آ کے قتل عام کر دیں، ایک انسانی جان عزیز ہے، تو دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہماری پرانی کتابوں میں موجود ہے کہ ذبیحے کے جانور مسلمان کے پاس اور ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، تو لہٰذا وہ صرف اس موقع پہ جذبات میں آ کے گائے ذبح کرے اور جان چلی جائے، تو لہٰذا اس کو روک دے، ایسا نہ کریں، بلکہ باقی جائز اور حلال جانوروں کا ذبیحہ کر لیں۔ یہ تو ایک الگ مسئلہ۔ تو حضرت نے لکھا کہ جب ہندوستان نے یہ حرکت کی اور اس نے گائے کے ذبیحے پر پابندی لگائی، تو جو وہ ایک چیز ذبح ہو رہی تھی نا مسلسل، آہستہ آہستہ ان کے ہاں اس جانور کا فقدان پیدا ہو گیا۔ اب ہمارے ہاں روز کتنے جانور کمیلے میں کٹتے ہیں، کراچی کی گوشت مارکیٹوں میں آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جانور لٹک رہے ہوتے ہیں، سب ہو رہا ہوتا ہے، دعوتیں ہیں، ولیمے ہیں، بڑے بڑے ایونٹس ہیں۔ آج تک تو کسی نے نہیں کہا کہ جی گوشت شارٹ ہو گیا یا جانور پیدا ہی نہیں ہو رہے، حالانکہ گائیں ایک بچہ ایک وقت میں دیتی ہے، بہت شاذ ہے کہ کوئی نسل کی گائے ہو جو 2 بچے دے، ایسا ہی ہے نا دوستو، ہے نا؟ بکری 1-2 بچے دیتی ہے، بعض 4-5 دیتی۔ یہ جو باقاعدہ ادھر ادھر یہ کلب و حمار گھوم رہے ہوتے ہیں، کلب و حمار جانتے ہیں نا، یہ گلیوں کے اندر جو جانور گھوم رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک ایک وقت میں 8-8 10-10 بچے دیتی ہے، کتے جو ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں نا، اس حساب سے اگر یہ چیزیں ہوتی تو ہمیں تو پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی شہر میں۔ تو ایک جانور 8-9-10-12 بچے دیتا ہے، کچھ دنوں تک گلی میں آؤں ہو رہا ہوتا ہے، پھر کہاں گئے، ختم، سب غائب ہو۔ یہ اللہ پاک دکھاتے ہیں اس مخلوق کو کہ جس چیز کو میں نے حلال کیا اور تم اس کے خرچ کو ترتیب میں رکھو، پیچھے سے اس کی پیداوار بھی تم پر کھلی رہے گی۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی حرص دنیا میں آ کر لالچ کر کے لوگوں کے لیے ہم چیزوں کو سٹاک کرتے ہیں، سٹور کرتے ہیں تاکہ ایک 5-8 روپے اس میں بڑھا دے۔ اس کا نقصان آج قوم کیا دیکھ رہی ہے، پہلے بجلی گئی، پانی گیا، آج گیس گئی، اور آگے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چلی جائیں۔ یہ کنجوسی اور بخل جہاں پر آ گیا، اس نے سب چیزیں تباہ کر دی دوست۔ تو اس لیے انسان جب خرچ کرتا ہے ایک چیز کو، اسی طرح گھروں میں بھی بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے انسان کو ایک توازن، ایک بجٹ رکھنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ یہ کہ ہم کہتے نہیں بچے کو 1 چپاتی کی عادت ڈالو، فی بندہ 1 روٹی کی عادت ڈالو۔ اب یہ اتنا حساب کتاب جو ہے نا دوستو، یہ معاملات کو خراب کرتا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے مسئلہ کہ عورت روٹی پکائے تو نیت کر کے 1 روٹی زیادہ پکائے، مہمان کی نیت سے۔ مہمان کہاں ہے، کہاں آئے گا، کچھ نہیں، نیت کر لے یہ عورت، پورے گھرانے کو مہمان نوازی کا ثواب ملے، چاہے پر خود کھا لیں۔ آج تک تھا یہ بڑی بڑی ہانڈیوں میں سالن بنتے تھے اور روٹیاں بنتی تھی، بڑے بڑی فیملیاں چلتی تھیں۔ ہم نے چپاتیوں کی سائز طے کی، اس کی تعداد طے کی، سالن میں آلو طے کیے، گوشت کی بوٹیاں طے کی، اب بیٹھے ہوئے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہر چیز میں انسان ایک اچھی نیت بھی رکھے۔ آپ کے اطراف میں لوگ ہیں، آپ کی بلڈنگ کے خادمین ہیں، اطراف میں غربا ہیں، ضروری نہیں کہ روز ہو، 1-8 دن انسان ایسا کرے، کچھ پکا لے جائے، کسی پڑوسی کو دے دے، اسپتال میں جا کے کسی کو دے کے آ جائے۔ دیکھیں یہ چیزیں برکتوں کو کھینچنے کا ایک ذریعہ ہے دوستو، جو اس مبارک دین کی برکت سے ہمیں ملی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
بھئی ہماری امتحانات کے بعد چونکہ چھٹیاں ہوئی ہیں تو اس لیے کل کے جو بیانات ہیں مستورات کے اور عصر کے وہ کل نہیں ہوں گے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ایک ہم سبق ساتھی بیمار ہیں، اسپتال میں ایڈمٹ ہے اور موذی مرض میں مبتلا ہے، ان کا کیمو ہو رہا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے، ان کی اس تکلیف کو، بیماری کو اللہ پاک جڑ سے ختم فرمائے، اپنے شفا کے خزانوں سے اللہ پاک اس نوجوان عالم کو اللہ پاک جلد شفا نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو صحت، سلامتی، عافیت، تندرستی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔